السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر نور العین مصطفیٰ کے ناول ہادہ کے ساتھ، اور یہ اس کی 23ویں ایپیسوڈ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ سن سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا میری آواز تھوڑی خراب ہو گئی تھی، گلا خراب تھا، اس وجہ سے میں نے ریکارڈنگ نہیں کی اور اب میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا ویٹ کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بس ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کا سبسکرائب، آپ کے لائکس اور آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، آہستگی سے چلتے ہوئے بستر کے قریب آیا اور نم آنکھوں سے اس انسان کو دیکھا جو بستر پر آنکھیں مندے لیٹا ہوا تھا۔ ہادی نے کرسی گھسیٹی اور اس کے قریب جا بیٹھا، آہٹ پر بھی اس وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہادی چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ دفعتاً اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور حاتم کے ہاتھ پر جا گرا، جس پر حاتم کی پلکوں میں حرکت ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پلکوں پر منو بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ تھوڑی دقت کے بعد وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں کامیاب ہوا تو چندیاتی ہوئی روشنی آنکھوں میں پڑی۔ وہ آنکھیں کھولے، چند لمحوں کے لیے ماحول سے مانوس ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے اپنا پورا جسم سن محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سر کے نیچے دھڑ موجود ہی نہ ہو۔ یکدم اسے دبی دبی سی سسکی سنائی دی تو اس نے گردن کو دھیرے سے اپنی بائیں جانب موڑا۔ جھٹکا لگنے کے باعث گردن میں ہلکا سا درد اٹھا۔ اس نے لب بھینچے ہوئے اپنے قریب بیٹھے اس انسان کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ خاموش رہا۔ وہ کہتی رہی کہ حاتم زندہ ہے، وہ کہیں کھو گیا ہے، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے بھی ہمیشہ ان کی تردید کی۔ حاتم کا ہاتھ ابھی بھی ہادی کی گرفت میں تھا۔ حاتم خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کس کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حاتم کو ڈھونڈو، اور میں نے ان سے کیا کہا؟ وہ رکا اور نم سانس اندر کو کھینچی۔ میں نے کہا کہ حقیقت کو تسلیم کر لیں، حاتم بھائی انتقال کر گئے ہیں۔ تیز روشنی اسے گرا گزری تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حاتم عبد الرحمن زندہ ہے، اور میں انہیں یقین دلاتا رہا کہ آپ مر گئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، مگر میں پر امید رہا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ آپ نے اپیہ سے ان کا گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ ان کے جائے پناہ تھے، پھر آپ انہیں بے آسرا چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ وہ مدھم لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ حاتم کی پلکیں مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ میں جب بھی انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ آپ، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، تو میں خود اندر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ حاتم بھائی، میں آپ سے باتیں کرتا تو آپ مجھے کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس نے ایک ہچکی بھری۔ مجھے آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کی بار آواز میں خفگی تھی۔ حاتم ہلکا سا مسکرایا اور اپیہ کے پاس جاتا، ان سے باتیں کرتا تو وہ کچھ سنتی بھی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ وہ حافظ سے بھی خفا تھا۔ اس بات پر حاتم نے اپنے پلکیں کھولی اور جھٹکے سے گردن موڑی۔ حافظ کو کیا ہوا؟ اس کے اٹکتے ہوئے مدھم لہجے پر ہادی اچھلا۔ اس نے حاتم کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہوش میں تھے؟ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں، مطلب وہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ ہادی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پھیل گئے۔ حافظ کو کیا ہوا؟ حاتم نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ ہادی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر خفا سے انداز میں واپس کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ حاتم ہوش میں آئے گا تو اس سے اس کا حال پوچھے گا، مگر نہیں، جناب تو 6 مہینے بعد بھی صرف حافظ کے متعلق ہی پوچھ رہے تھے۔ ہائے قسمت کی ستم ظریفی! آپ کے بعد ایک دفعہ اپنی یادداشت کھو چکی ہیں اور اب نفسیاتی طور پر پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ وہ اب حاتم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈرامہ؟ مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ ہادی نے سر اٹھایا اور حاتم کو دیکھا۔ حاتم کے چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، جبکہ آنکھیں بے رونق سی لگ رہی تھی۔ جی ڈرامہ، وہ جسے آپ نے سردار بنایا تھا نا، اپیہ کا رشتہ لے کر آیا تھا، اور اپیہ کو اس چیز کا پہلے سے ہی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے خود کو نفسیاتی پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ بیچارے ڈاکٹرز ان کا علاج کر کر کے تھک گئے ہیں۔ وہ آخر میں ہلکا سا ہنس دیا۔ حاتم کے تاثرات سنجیدہ ہی رہے۔ حافظ اتنا عرصہ پاگلوں کی طرح رہی، مگر کتنا عرصہ؟
اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں چلتے ہیٹر کو دیکھ کر اسے ادراک ہوا کہ جاڑا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ کیا وہ اتنا عرصہ بے ہوش رہا کہ موسم بھی تبدیل ہو گیا تھا؟ اور سال؟ یکدم وہ رکا۔ اس نے ہادی کی جانب دیکھا جو اس کے تاثرات غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں کتنا عرصہ بے ہوش رہا ہوں؟ بولتے ہوئے اسے اپنی آواز بھی اجنبی لگی۔ اس نے کسی سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر وعدہ پورا کرنے کا وقت گزر گیا تو 6 مہینے، وہ دھیرے سے بولا۔ حاتم کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہاں، اب وہ اس انسان سے کیا گیا وعدہ ایفا کر سکتا تھا، مگر اس کی سوالیہ نظریں پھر سے اٹھی اور انہوں نے ہادی کو دیکھا، مگر پھر حاتم نے اپنے خیال کی تردید کر ڈالی۔ وہ خبر اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جب وہ حمزہ میرے سامنے آتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں۔ ایک دفعہ تو وہ میرے غیر موجودگی میں عافیہ سے بھی ملنے آ گیا تھا۔ حاتم کے تاثرات پتھرا گئے۔ اس نے سرد آنکھوں سے ہادی کی جانب دیکھا۔ میں نے حافہ کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی تھی عبدالہادی۔ اس کے بھینچے ہوئے جبڑے دیکھ کر ہادی نے جھرجھری لی اور پھر کرسی کو تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ میں پھپھو کو گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے منمناتے ہوئے کمزور سی دلیل پیش کی، جسے حاتم نے سر جھٹکتے ہوئے رد کر دیا تھا۔ اگلے چند پل کمرے میں خاموشی میں کٹ گئے اور پھر ہادی کی پرجوش آواز گونجی جو غالباً کافی دیر سے کوئی اچھی خبر سوچ رہا تھا۔ میرا رزلٹ آ گیا۔ حاتم نے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہادی نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے بیٹھنے میں مدد کی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھا تو اب حاتم گہرے سانس بھر رہا تھا۔ ذرا سی مشقت بھی اس کی طبیعت پر گرا گزری تھی۔ اس کا جسم ایک ہی جگہ پر پڑا رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکری انداز میں پوچھا تو حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کیسا رزلٹ آیا؟ ساری کشتیاں پار لگائیں یا پھر ایک آدھ ڈبو بھی ڈالا؟ اس کی آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں۔ عبدالہادی نے بے ساختہ ہی استغفر اللہ کا ورد کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں حاتم بھائی، ماں بدولت نے پورے کالج میں دوسری پوزیشن لی ہے۔ حاتم آسودگی سے مسکرایا۔ حافہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر ہادی کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے حاتم سے نظریں چرائی۔ عبدالہادی، بس مجھے پتہ چل گیا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے حاتم کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بات گھما دی۔ حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جاری رہی۔ یار، ایک دوسرے کا حصہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ادھورے ہی رہیں گے۔ اس کی بات پر اندر ہی اندر شکر ادا کرتے ہادی نے بظاہر مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اگر آپ کو یاد نہ رہا ہو یا پھر عافیہ کی طرح اپنی یادداشت کا کوئی حصہ کھو چکے ہوں تو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہم موصوف آپ کی بیگم کے بھائی لگتے ہیں۔ حاتم نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ہادی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ کافی عرصے بعد اس طرح سے ہنس رہا تھا۔ دفتن حاتم رکا اور اپنے ابرو سکوڑ کر ہادی کو دیکھا۔ صحبت کا اثر تو مجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ ہادی کی ہنسی تھمی۔ اب مجھے سیدھے طریقے سے جواب دو ورنہ الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ لگاؤں گا۔ ہادی نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں ہیں تو آپ فوراً ان سے ملنے چلے جائیں گے۔ اس کی بڑبڑاہٹ حاتم کی سماعت تک لفظ بلفظ پہنچی تھی۔ بیٹا، وہ اس وقت جہاں بھی ہوئی میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ ہادی کے چہرے پر سراسمیگی کے آثار چھا گئے۔ انہوں نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ان 6 مہینوں میں اتنی مشقت کی تھی اور یہ جناب پہلے دن ہی خود کو خطرے میں ڈالنے جا رہے تھے۔ ہادی نے گہرا سانس بھرا۔ میں آپ کو یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گا، اس نے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھا لی۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، وہ بظاہر بنا ڈرے مستحکم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں حافہ کے ساتھ کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہوں؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ چند پلوں کے لیے ہادی بھی لاجواب ہوا، مگر پھر چہرے پر لاتعلقی سجا لی۔ وہ اسے وہاں سے نہیں جانے دے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ عجب زبردستی ہے بھائی، اب منقوہ سے بھی ملنے نہیں دیا جائے گا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مسٹر عبدالہادی، یہاں لیڈر میں ہوں۔ اس کا لہجہ ہلکا سا طنزیہ ہوا۔ عبدالہادی نے ایک ابرو اٹھایا۔ میں آپ کی اور آپ کے نائب کی قیادت کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، بلکہ آپ کا نائب بھی میری اس بات سے متفق ہے۔ اسی لیے ہم تینوں اس معاملے میں آپ کی قیادت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لیجیے، وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے کرسی واپس جگہ پر رکھی اور حاتم کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔
6 مہینے آرام ہی تو کیا ہے، وہ چڑچڑے انداز میں بولا تو ہادی نفی میں سر ہلاتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ہادی مجھے اپنے خاندان سے ملنا ہے۔ اس کے مدھم شکستہ لہجے پر ہادی کے قدم ڈگمگا اٹھے۔ اس نے اپنے لب بھیجے اور آنکھوں میں اترتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ باقی دونوں کو آنے دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ رات میں آپ کو ان سے ملوا دیں، وہ نم لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے حاتم اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ تم دونوں کہاں ہو؟ ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے اس نے ان دونوں کو فون کیا۔ جلدی پہنچو۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا تو وہ تب کر بولا، A2 ہم تمہاری طرح اسی ہسپتال میں نہیں رہتے، انتظار کرو، ہم راستے میں ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ تم آؤ تو صحیح، سب سے پہلے تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ A2 یہ کرو، A2 وہ کرو، وہ راہداری میں چلتا ہوا مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ حافظ کے کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حاتم کے بعد چارج میرے سپرد تھا۔ اس کی نظریں ڈرائیو وے پر تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا وجود خاموش تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تمہاری بات ہوئی؟ اب لہجہ مدھم تھا، وہ جلد از جلد حاتم کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس نے بھی دھیرے سے جواب دیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کے شیشے پر لگے سلائڈنگ کور کو دھیرے سے پیچھے ہٹایا۔ نظریں حافظ پر مرکوز تھی، جو بستر پر ہاتھوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں افسردہ ہو گئی۔ کیا؟ اب تیسرا وجود بھی غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہی جس کی ہمیں توقع تھی، وہ عفیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز مزید مدھم ہو گئی۔ گاڑی چلاتے وجود نے ڈیش بورڈ پر دھرے موبائل فون کی جانب دیکھا، جہاں سے نکلتی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ مگر ہم اپنی 6 مہینے کی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتے، وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کا لہجہ ہلکا سا سخت ہوا۔ میں نے انہیں یہی کہا ہے مگر وہ نہیں مان رہے۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ حافظ اب نادیدہ لکیروں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ عبدالہادی، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں اس سڑک کے کنارے کس حالت میں پہنچا تھا؟ مجھے لگا تھا میں نے حاتم کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، میں اسے اس حالت میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سڑک کا موڑ کاٹا۔ گاڑی تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ اگر حاتم بھائی وہاں سے باہر نہیں جا سکتے تو بھابھی تو اندر جا سکتی ہیں، ایک دم تیسرے وجود کی آواز گونجی اور پھر دونوں جانب خاموشی پھیل گئی۔ ہاں، یہ طریقہ اچھا ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی چلانے والے وجود کی آواز گونجی، ہادی تم بھابھی کو رات میں ادھر لے جانا۔ دوسری جانب موجود ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم فون رکھو، اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا تو عبدالہادی نے کال کاٹ دی۔ وہ اب حافظ کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر بھی بتا سکتا تھا کہ حافظ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے حاتم عبدالرحمن کا نام لکھ رہی تھی۔ اس نے حافظ کو کئی دفعہ ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کور شیشے پر چڑھا دیا۔ نہ جانے یہ تخت اور محبت کی جنگ کب اپنے انجام کو پہنچے گی۔ ہاں بھائی جوان، موت کے منہ میں جانے کا شوق پورا ہو گیا؟ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حاتم نے تیوری سجا کر اس کی جانب دیکھا، جو پچھلے 10 منٹ میں تیسری دفعہ یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ حاتم کرسی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، جبکہ باقی تینوں نے بھی اس کے ارد گرد کرسیاں ڈال رکھی تھیں۔ فٹ فاٹ ہی لگ رہے ہو، تمہیں اندازہ تو ہوگا کہ 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی بچ جاؤ گے، بالی ووڈ فلم کے ہیرو جو ٹھہرے۔ وہ بنا رکے بول رہا تھا۔ حاتم چند پل سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کی جانب جھکا۔ اگلے ہی پل وہ ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر جڑ چکا تھا۔ مقابل اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے منہ کھولے حیرت کے باعث اسے تکتا رہ گیا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر باقی دونوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ اب فٹ فاٹ لگ رہا ہوں نا؟ اس نے دوسری جانب بیٹھے ان دونوں سے استفسار کیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم بھائی، آپ کو اس حمزہ کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجتبیٰ بھی تو وہیں تھا، اس نے فکری انداز میں کہا۔ نہیں اسامہ، ان جناب کو گولیاں کھانے کا شوق ہے، اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، جو کہ سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے بچانے وہاں ضرور آؤ گے۔ حاتم کے مستحکم لہجے میں ایک مان تھا۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ حاتم جیسے انسان کی جانب سے ایسی الطافات کم ہی میسر آتی ہے۔ اس پر اس کا سینہ فخر کے باعث اٹھ گیا، مگر پھر اس نے سنجیدگی سے حاتم کی جانب دیکھا۔ فرض کرو حاتم، اگر مجھے تمہاری حالت کے متعلق پتہ نہ لگتا تو، اگر حمزہ میرے پاس نہ آتا تو، وہ شاید اس سے مزید کچھ سننا چاہتا تھا۔ حاتم اسے دیکھتا رہا اور پھر بے نیازی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ تو حاتم عبدالرحمن وہیں مر جاتا؟ اس کے لہجے میں لا تعلقی تھی، جیسے وہ اپنی نہیں بلکہ کسی اور کے متعلق یہ بات کر رہا ہو۔
باقی تینوں کی آنکھوں میں ملال در آیا۔ یہ انسان اپنے مرنے کے بعد اس قدر آسانی سے کیسے کر سکتا تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھی اس کے بغیر کسی قدر کمزور ہو گئے تھے؟ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم حمزہ کے ساتھ کیوں گئے تھے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حاتم خاموش رہا۔ اسامہ اور ہادی ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں حمزہ کی فطرت کے متعلق معلوم نہ ہو۔ تم خود موت کے منہ میں کیوں چلے گئے؟ حاتم نے گہرا سانس بھرا اور ان دونوں پر ایک تشکر سے بھرپور نگاہ ڈالی۔ تم دونوں کا بہت شکریہ۔ اور حاتم دھیرے سے کہنا شروع ہوا تھا کہ اس نے تیزی سے حاتم کی بات کاٹ دی۔ واہ بھائی واہ، آپ کے لیے تو تالیاں بجنی چاہیے جناب۔ ہم تینوں یہاں آپ کا شکریہ سننے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں باقی دونوں کی جانب نگاہ ڈالی۔ شٹ اپ حنان۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کوما میں چلا جاؤں گا۔ حنان نے اپنے ابرو اٹھا لیے۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنا دشمن نہیں سمجھا تھا۔ اس کے مضبوط لہجے پر حنان نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ ابھی بھی اسے دشمن نہیں سمجھ رہا تھا؟ اور اس نے تمہیں کبھی بھی اپنا دوست نہیں سمجھا؟ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ حاتم خاموش رہ گیا۔ میں تم دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب تو مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو حاتم نے اس کی جانب دیکھا۔ تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جاؤ حمزہ کا ساتھ دو، اس نے بے نیازی کے ساتھ کہا تو حنان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ 6 مہینے یہی سننے کا انتظار کیا تھا نا؟ ہاں، اس کا ساتھ دوں اور پھر ضمیر کی باتیں سنوں؟ ابھی میرا ضمیر زندہ ہے۔ حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ تو یہ کہو نا، تم اپنے ضمیر کی آواز سے تنگ آ کر میرا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے ابرو اٹھے۔ باقی دونوں دبا دبا سا ہنس دیے جبکہ حنان نے برا سا منہ بنایا۔ تم میرے دوست ہو یار، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تو اور کس کا دوں گا؟ وہ آخرکار بے بسی سے بولا۔ حمزہ کا، کیونکہ وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ اس کے پاس جواب پہلے سے تیار تھا۔ حنان نے روحان سی صورت بنائی جبکہ اسامہ اور ہادی کہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ حاتم کے لبوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں بھائی، مانتا ہوں کہ وہ بھی میرا دوست ہے۔ سیدھی طرح کہو کہ حاتم وہ تم سے پہلے میرا دوست ہے۔ حاتم اب اسے زج کر رہا تھا۔ میں نے کسی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ تن کر بولا۔ ڈاکٹر عبدالحنان صاحب، حرام کام غلط ہی ہوتا ہے۔ اس کے دو بدو بولنے پر حنان کو چپ لگ گئی۔ اس کے یوں خاموش ہونے پر ان دونوں کی ہنسی بھی تھم گئی۔ خیر، تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ شرمندہ کر کے کہہ رہا تھا کہ اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اب شراب نہیں پیتا۔ اس کے تیزی سے بولنے پر حاتم خاموش ہوا اور پھر اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا گیا۔ کیا تم تینوں مجھے بتاؤ گے کہ پچھلے 6 مہینے میں تم لوگوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ اس نے حنان کو مزید شرمندہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اب ان تینوں کی جانب دیکھ رہا تھا جنہوں نے سرحد سے اپنی نظریں چرائیں۔ حاتم نے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ حنان، ہادی، اسامہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ تینوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ کہاں سے بتانا شروع کروں؟ آخرکار اسامہ نے من بناتے ہوئے کہا۔ حاتم نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہادی پر اپنی نظریں جما دی۔ پہلے تم بتاؤ عبدالہادی، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے اپنی زخمی ہونے والی رات کا حوالہ دیا۔ ہادی نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اپیا کو لینے جا رہا تھا۔ ہادی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس رات کو یاد کرنا چاہا جب وہ حافہ کو لینے شاہ گڑھ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک زخمی وجود نظر آیا۔ وہ پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ موٹر سائیکل سے نیچے اترتا فوراً اس زخمی وجود کی جانب بڑھا۔ وہ دور سے اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا مگر جیسے اس کے قریب پہنچا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ چاند کی روشنی میں نظر آتے چہرے نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ حاتم بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر مدد کے لیے دوڑ رہا تھا مگر رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ وہ بے بسی کے باعث رو پڑا۔ حاتم بھائی، اس نے حاتم کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ اس کے تواتر سے بہتے آنسو حاتم کے چہرے پر گرنے لگے۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ یکدم اس نے حاتم کی پلکیں لرزتی دیکھی۔ آنسو صاف کر کے وہ خاموش ہوا۔ حاتم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ درد کی شدت کے باعث اسے اپنا جسم چھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پگھلتا ہوا سیسا اس کے اوپر انڈیل دیا گیا ہو۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور پھر وہ کچھ بول نہ سکا۔ ہادی وہاں کیا کر رہا تھا؟ زندہ اور مردہ دونوں صورتوں میں وہ ہادی کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔
اس نے درد کی شدت کے باعث ایک ہچکی بھری۔ ہادی اس کا چہرہ تھپتھپاتے کچھ کہہ رہا تھا مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں بھٹکنے لگا اور پھر لاشعور کی دنیا میں ڈوبتے ہوئے اس نے خود کو کچھ کہتے ہوئے سنا، خانم کی حفاظت کرنا ہادی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب کے اندر ڈالا اور یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ حاتم نے بند مٹھی میں کچھ دبا رکھا تھا۔ اس نے وہ چیز ہاتھی کے سپرد کی اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ بھائی! ہادی چیخ اٹھا۔ اسے لگا کہ حاتم اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے احتیاط سے اس چیز کو اپنی جیب میں ارسا اور پھر حاتم کے سینے پر سر رکھ کے سسک کر رو دیا۔ حاتم بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک ہی تو بھائی ملا تھا، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ چند لمحے یوں ہی گزر گئے اور پھر دھک 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 اس کا پورا وجود ساکن رہ گیا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور حاتم کی جانب دیکھا۔ کانپتا ہوا ہاتھ حاتم کے ناک کے قریب لے کر گیا اور پھر اسے اپنے ہاتھ پر ساتھ سی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر دوبارہ حاتم کے سینے کے قریب کیا۔ اسے ہلکی سی دھڑکن کی آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے پر تشکر کے تاثرات پھیل گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حاتم زندہ تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا مگر اس کی جان خطرے میں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارد گرد حاتم کا خون پھیلا تھا جس کے چند قطرے اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکے تھے۔ اس نے حاتم کی جانب دیکھا جس کے کندھے سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور اسے مضبوطی کے ساتھ حاتم کے کندھے پر باندھ دیا۔ ابھی وہ کپڑا باندھ کر فارغ ہوا تھا کہ اسے کوئی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہیں قریب سے وائبریشن کی آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ وہ چوکنا انداز میں کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے کوئی موبائل فون نہیں ملا۔ اس نے حاتم کی جیبیں تلاش کی مگر وہاں بھی کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ چند پلوں تک وہ موبائل فون کو تلاش کرتا رہا مگر اسے نہیں ملا اور وائبریشن ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ دفتن وہ ٹھٹکا۔ اب اس کا رخ حاتم کے جوتوں کی جانب تھا اور پھر اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ حاتم کے سیدھے پاؤں کے جوتے میں ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل فون دبا ہوا تھا جس پر کب سے کالز آ رہی تھی۔ ہادی نے اس کی اسکرین سامنے کی تو سامنے پاگل ڈاکٹر لکھا جگمگا رہا تھا۔ تھوڑے تردد کے بعد اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ حاتم، میں ابھی آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں کسی قیمتی شے کو کھو دینے کا خوف تھا۔ ہادی چونکا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ حاتم بھائی اس حالت میں ہے؟ اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ آپ کون؟ دوسری جانب کسی انجان آواز کو سن کر حنان بری طرح چونکا تھا۔ یہ نمبر تو وہ لوگ صرف ایمرجنسی حالت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر کسی اجنبی کے پاس حاتم کا موبائل فون کیسے پہنچا؟ اور حاتم کہاں تھا؟ یا اللہ! اسٹیئرنگ پر موجود اس کے ہاتھ کب کپا اٹھے، آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ تم کون ہو اور حاتم کہاں ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے وہ چلا اٹھا تھا۔ اس کے وجود میں اذیت گھلتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب سے کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھو، میں حاتم کا دوست ڈاکٹر عبدالحنان ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ پلیز مجھے بتاؤ حاتم کہاں ہے؟ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آخر میں اس کی آواز میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ تھی۔ ہادی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر حاتم کی جانب دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا۔ میں عبدالہادی ہوں، حاتم بھائی کا سالہ، اور وہ اس وقت شاہ گڑھ کے راستے میں موجود ایک سڑک پر زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں۔ پلیز جلدی آؤ، میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ دوسری جانب حنان نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ فکر نہیں کرو عبدالہادی، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ حاتم کو کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ پھر اس نے بنا کچھ سنے کال کاٹ دی اور اپنی بات کے مطابق وہ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر شاہ گڑھ کے اس سڑک پر موجود تھا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حنان کی جانب رخ پھیرا۔ اور تم کیسے پہنچے؟ حنان نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ کیسے حمزہ اس کے پاس آیا اور یہ اعتراف کیا کہ وہ حاتم پر گولیاں چلا چکا تھا۔ حاتم نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ اور اسامہ تم؟ حنان خاموش ہوا تو حاتم نے اسامہ سے سوال کیا۔ اسامہ نے سوالیہ انداز میں حنان اور ہادی کی جانب دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے رات میں پتہ لگا کہ طلحہ نے آپ پر گولی چلائی ہے تو میں نے فوراً شاہ حویلی رابطہ کیا۔ ایک مینیجر سے خبر مل گئی کہ حمزہ آپ کو ہسپتال لے کر گیا ہے۔ شہر جانے کے خیال سے میں نے حنان کو کال کی اور پھر وہاں سے اگلی بات کا معلوم ہوا۔ مجبوراً مجھے حویلی رہ کر ہی اگلی خبر کا انتظار کرنا پڑا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری موت کی خبر کیسے پھیلائی؟ اب کی بار ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ کون بتائے گا۔ دفتن حنان نے پلکیں جھپک کر ان دونوں کو اشارہ کیا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سخت ممتحن کی نگرانی میں بیٹھے کسی مشکل امتحان کو حل کر رہے تھے۔
حمزہ نے مجھے تمہارے حادثے سے چند دن پہلے بتایا تھا کہ شاہ گڑھ کے راستے میں کبھی کبھار بھیڑیے مسافروں پر حملہ وار ہو جاتے ہیں۔ وہ رکا اور اپنے اوپر باقی دونوں کی نظریں محسوس کی۔ ہم نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ ہسپتال میں وائلڈ لائف کی طرف سے ایک بیمار بھیڑیا بھیجا گیا تھا جس کی سلائیوا پر میں کچھ ٹیسٹ کر رہا تھا۔ جس وقت تم ہسپتال میں کوما میں چلے گئے تھے اسی وقت میں واپس اس راستے پر گیا۔ وہاں تمہارا خون پہلے سے ہی موجود تھا۔ تمہارے جوتے، والیٹ اور پھٹے کپڑے رکھ کر جائے وقوع تشکیل دے دی۔ اس نے لمبا سانس بھر کر بات کا اختتام کیا۔ اور فنگر پرنٹس؟ اس کے اندر کا پولیس آفیسر جاگا۔ حنان ہلکا سا ہنس دیا۔ مانتا ہوں کہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ ایک کرپٹ وکیل اور ایک ایماندار آفیسر کا دوست بھی ہوں۔ میں نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ اسامہ اور ہادی ہنس دیے جبکہ حاتم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ کرپٹ وکیل کے کیا حالات ہیں؟ وہ ان سب سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اس لیے یہ سوال کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان تینوں نے مل کر اس کے حالات خراب کر رکھے ہوں گے۔ اس کے ذکر پر ان کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ وہ ابھی بھی اس کے بارے میں نارمل انداز میں گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ وہ حمزہ کی وجہ سے، بلکہ حمزہ کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا پہنچا تھا، مگر اس کے چہرے پر اس کے لیے ہلکی سی نفرت بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر کیوں؟ آپ کو اس سے نفرت کرنی چاہیے حاتم بھائی، وہ قابل نفرت انسان ہے۔ حاتم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور ان تینوں کی جانب دیکھا جن کے چہرے اس جملے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حاتم چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، اس نے وہ کیا جو اس کا ظرف تھا۔ ہادی زیر لب بڑبڑایا، کم ظرف۔ حاتم نے اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیا۔ میں اس سے نفرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے لیے قابل نفرت نہیں ہے۔ حنان اور ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ آگے؟ حاتم کی مدھم آواز گونجی۔ پھر میں نے واپسی کی راہ لی اور اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹرز پہلے ہی بتا چکے تھے کہ خون کے بے قابو بہاؤ کی وجہ سے دماغ تک خون پہنچنا بند ہو گیا تھا، اور جس وجہ سے تم کوما میں جا پہنچے تھے، اسی لیے ہم لوگوں نے تمہاری نقلی موت کا ڈرامہ رچایا تاکہ تم بنا کسی مداخلت کے یہاں ہسپتال میں رہ سکو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں یقین تھا کہ تم ہوش میں ضرور آؤ گے، اور دیکھو آج تم ہمارے سامنے ہوش و حواس میں موجود ہو۔ آخر میں اس کی آواز میں خوشی امڑ آئی۔ تمہارے غیر موجودگی میں ہم نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں۔ اس نے شریر انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اسامہ اور ہادی کے چہرے پر بھی دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ مثلاً یہ کہ ہم نے شاہ گڑھ کی اس سڑک کو آسیب زدہ قرار دے دیا ہے۔ شام ہوتے ہی ہم وہاں ٹیپ ریکارڈر رکھ دیتے ہیں جس سے بھیڑیے کی آواز نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں اسموک بامز بھی پھینکے تھے۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے بعد بیچارے بھولے بھالے دیہاتی یہ سمجھنے لگے کہ وہاں حاتم کی روح کا بسیرا ہے۔ وہ اب ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا۔ باقی دونوں کی بھی یہی حالت تھی۔ اور تو اور انہوں نے تمہاری روح کے لیے حویلی میں قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ وہ تینوں بری طرح ہنس رہے تھے۔ ڈسکسٹنگ۔ اس کی ہنسی کو حاتم کی آواز نے روکا۔ حاتم کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور سوالیہ انداز میں کندھے اچکا دیے۔ گاؤں کے معصوم لوگوں کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سخت آواز میں سرزنش کر رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے پر لاچارگی پھیل گئی۔ وہ ہم نے سوچا۔ حاتم کی سخت نظروں نے اس کے الفاظ سلب کر لیے۔ اچھا آگے تو سنو۔ یک بیک حنان نے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے حمزہ کو خط لکھنے شروع کر دیے، پر اسرار خطوط۔ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے خطوط؟ ہم مختلف اوقات میں مصنوعی خون سے خط میں کچھ ایسا لکھتے تھے جس سے وہ ڈر جائے، جیسا کہ وہ آنے والا ہے۔ اور وہ بیچارہ خطوط بھیجنے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کبھی بھی مجھ پر شک نہیں ہوا، ورنہ ہر دفعہ خط میں ہی اس کی گاڑی یا فارم ہاؤس میں رکھتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ حاتم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طلحہ ایوان اور سجاد شاہ؟ حنان نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ سجاد شاہ کو 4 مہینے پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اب وہ بستر پر ہے، جبکہ طلحہ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ کمرے میں اجنبی سی خاموشی پھیل گئی۔ پھر جب حاتم بولا تو اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اب ایک خط میری طرف سے اسے بھیجو۔ جاؤ اور شاہ گڑھ میں یہ خبر پہنچاؤ کہ جلا وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے۔ ان سے کہو کہ استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حنان نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہاں سب اس بات پر یقین کر چکے ہیں تم مر گئے ہو؟ اس کی سنجیدہ آواز گونجی۔ تو میں ان کے یقین کو ڈگمگاتا ہوا دیکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے DIG سے میری بات کرواؤ۔ مجھے یقین ہے کہ میری موت کی خبر وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ رکا اور حنان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
حنان کا سر مکانیکی انداز میں ہلا، حاتم کے لبوں کے کنارے پھیل گئے۔ پھر اس نے اپنا رخ ہادی کی جانب موڑا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہادی کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی ہتھیلی پر جا ٹھہری۔ میری امانت؟ ہادی نے گہرا سانس بھرا اور جیب سے کچھ باہر نکالا۔ ان سب کی نگاہیں ہادی کے ہاتھ میں موجود اس چیز پر جمی تھی۔ حنان کی آنکھوں میں تعجب درایا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو… حاتم نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ چیز تھام لی۔ اس کی آنکھیں ہنوز اس شے پر جمی تھی۔ حنان سے حیرت کے باعث کچھ بولا نہیں جا رہا تھا کہ حاتم نے اسے اب تک سنبھال رکھا ہوا تھا۔ ہاں عبدالحنان، یہ وہی ہے۔ اس نے 2 انگلیوں سے تھامتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ وہ سنہری رنگ کی ایک زنجیر نما چین تھی جس کے وسط میں سنہری تاروں سے بنا ایک بھیڑیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھری چمک تھی۔ ہادی اور اسامہ نے سوالیہ نظروں سے حنان کو دیکھا جو اب ٹرانس کی کیفیت میں اس چین کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری کہانی اسی سے شروع ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلا ماضی نظر آنے لگا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں موجود پوری کلاس کے درمیان کیک کاٹتا وہ نوجوان، اور پھر اس ہجوم کو چیر کر اس کے سامنے آتا سید حمزہ شاہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی ڈبیا تھی جسے اس نے سب لوگوں کے درمیان میں گرے حاتم عبدالرحمن کو تھمایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ سب حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ… ہادی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا سوال کرے۔ یہ حمزہ نے اسے تحفے میں دی تھی، حنان دھیرے سے بولا تو حاتم تصور کی دنیا سے باہر نکلا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس چین کو حنان کی جانب بڑھایا۔ اسے اس خط میں رکھ دینا۔ حنان حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج کل بالآخر 6 سال بعد حاتم عبدالرحمن اس بے نام رشتے کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا۔ حنان نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا۔ حاتم عبدالرحمن، تم ایسے کیوں ہو؟ کل ہی اس چین اور خط کو شاہ حویلی میں پہنچا دینا۔ میں اب جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ حنان نے احتیاط سے اس چین کو پینٹ کی جیب میں منتقل کیا۔ آپ شاہ گڑھ کیسے جا سکتے ہیں؟ اب کی بار احتجاج اسامہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جیسے پہلے گیا تھا بچے۔ مگر… اس سے پہلے کہ ہادی کچھ بولتا حاتم نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اگر مگر کو میں سنبھالوں گا۔ فی الحال مجھے ایوان حویلی کا سرچنگ لائسنس چاہیے۔ اس پلان پر اس نے اسامہ کے ساتھ مہینوں کام کیا تھا اور اب اس کے پاس مکمل معلومات تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ وہاں بے قصور لوگ قید ہیں، مگر کوما میں جانے سے کچھ عرصہ قبل اسے ایک نہایت اہم معلومات حاصل ہوئی تھی جس کا ذکر اس نے اسامہ سے بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، وہ بھی جلد مل جائے گا۔ ابھی مجھے حافظ اور ماں سے ملنا ہے۔ ہادی نے بے بسی سے حنان کی جانب دیکھا۔ اس نے اسے فکر نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، مگر بھابھی کو یہاں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا تو حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کے مضبوط لہجے پر حنان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ انسان پاگل تھا۔ ہاں، یہ پاگل ہی تھا۔ جس اللہ نے پہلے بچایا ہے وہ اب بھی بچا لے گا، تم لوگ فکر نہ کرو۔ حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ 6 مہینے سے ان کی جان سولی پر اٹکا کر جناب کہہ رہے تھے کہ تم لوگ فکر مت کرو۔ دل تو کر رہا تھا کہ کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے، مگر کیا کر سکتا تھا؟ اسے پھر خطرے میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم پاگل ہو؟ جب بھابھی یہاں آ سکتی ہیں تو تمہیں باہر جانے کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا لہجہ ہلکا سا سخت ہوا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے حنان۔ دیکھو، یہاں آدھی رات میں حمزہ یا طلحہ تو نہیں آئیں گے؟ حنان سوچ میں پڑ گیا۔ حاتم پچھلے 6 مہینوں سے یہاں پر تھا۔ حاتم میں تمہارا کیا کروں؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس مجھے حافظ کے پاس جانے دو۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ حنان تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ انسان منوائے بغیر دم نہیں لینے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، مگر مکمل سیکیورٹی میں۔ حاتم کے لبوں پر فاتحانہ مسکان پھیلی۔ تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ اس نے باقی دونوں کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان سب کے قدم تھم گئے۔ رکو۔ انہوں نے رخ پھیرا تو حاتم کو اپنے قدموں پر کھڑا پایا۔ اس کی ٹانگیں ہلکی سی کپکپا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر حاتم کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے۔ وہ سب مسکرا دیے، پھر آنکھوں میں نمی لیے وہ تینوں تیزی سے واپس پلٹے اور حاتم کے سینے سے جا لپٹے۔ حاتم کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر اس نے آسودگی بھری مسکان کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ تینوں اس کے ساتھ لگے شکوے کر رہے تھے جنہیں حاتم خاموشی کے ساتھ سنتا جا رہا تھا۔ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم نے یہ سب کتنی مشکل کے ساتھ کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستوں کو بھلا اکیلے چھوڑتے ہیں۔ تم بہت برے ہو، ہماری جان نکال دی تھی تم نے۔
हातिम हंस दिया। उसे मालूम था कि अब इन शिकवों की फहरिस्त काफ़ी लंबी थी। एक बात तो बताओ हन्नान। वो तीनों भी हातिम के कमरे से बाहर निकले थे। हन्नान ने अपने दाहिनी जानिब चलते हादी को देखा, जो पुरसोच अंदाज में सामने देख रहा था। पूछो। तुम जानवरों के डॉक्टर हो, हातिम भाई पुलिस ऑफिसर हैं और हमज़ा वकील है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसकी बात पर हन्नान हंस दिया। वो लोग राहदारी का सिरा मोड़ते हुए ग्राउंड की जानिब बढ़े। हातिम और हमज़ा क्लास फेलोज थे और मैं DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी एक ही थी मगर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ थे। उसके सवाल पर फिर से हादी के चेहरे पर तजस्सुस उमड़ आया। उसामा ये बातें पहले से ही जानता था। फिर तुम्हारी उन दोनों से दोस्ती कैसे हुई? अब की बार हन्नान कहकहा लगाकर हंस दिया। मैं और हमज़ा कॉलेज के दिनों से दोस्त हैं और हातिम से दोस्ती बड़ी गैर मुतवक्का थी। हमारी मॉर्निंग क्लास हुआ करती थी और फिर क्लास के बाद हम लोग कभी कैंटीन में तो कभी ग्राउंड में फिरा करते थे। वो यूँ माजी में गुम हो गया, गोया ये कल की बात हो। वो एक खुशगवार शाम थी। बादलों के टुकड़े आसमान पर अटखेलियाँ कर रहे थे। दरख्त भी बाहर के गीत गाते झूम रहे थे। ऐसे में पार्किंग ग्राउंड के पास मौजूद ग्राउंड में चंद लड़के क्रिकेट खेलने में मशगूल थे। पार्किंग ग्राउंड में इक्का दुक्का गाड़ियाँ पार्क थी, जबकि साथ वाले ग्राउंड में लड़कों का शुगल जारी था। ये आगा ने बॉल करवाई जो हातिम के बल्ले से टकराई और ये छक्का। ग्राउंड में हातिम की टीम की चीखने की गूंज उठी। हातिम मुस्कुराया और फिर ओह नो, कमेंट्री करता लड़का परेशानी से बोला। बाकी सब ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सबके मुंह से बेसाख्ता ही ओ नहीं निकला। ओह शिट। हातिम बल्ला उठाए पार्किंग ग्राउंड की जानिब बढ़ा, जहां हमज़ा अपनी सियाह गाड़ी के करीब खड़ा था, जिसका शीशा टूट फूट का शिकार हो चुका था। हमज़ा गुस्से से ग्राउंड की जानिब देख रहा था। बाकी लड़के भी हातिम के पीछे ही पार्किंग ग्राउंड की जानिब बढ़े थे। वो सब हमज़ा और हातिम के दरमियान की कशीदगी जानते थे, जो मुकम्मल तौर पर हमज़ा की जानिब से थी। आई एम सॉरी हमज़ा, हातिम उसके करीब पहुँचते हुए माजरत खाना अंदाज में बोला। हमज़ा ने एक नज़र उसकी जानिब डाली और फिर उसके हाथ में मौजूद बल्ले को देखा। हमज़ा के पीछे खड़ा हन्नान उसे कंधे से थामे हुए था। बाकी सब अफसोस के साथ हातिम की जानिब देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि अब क्या होने वाला था। व्हाट सॉरी, मेरी इतनी महंगी गाड़ी ख़राब कर दी, वो गुस्सेले अंदाज में दहाड़ा था। हातिम ने एक संजीदगी भरी निगाह उस पर डाली और फिर उसकी गाड़ी को देखा। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं भरने के लिए तैयार हूँ, उसने हमज़ा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसने उसे गुस्से से झटक दिया। पैसों का घमंड किसे दिखा रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस इंसान से मुखातिब हो? मैं शाहगढ़ का वारिस हूँ। हन्नान ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की। हातिम का चेहरा आहानत के बायस सुर्ख पड़ चुका था। शाहगढ़ का वारिस सैयद हमज़ा शाह। उसने सुर्ख चेहरे के साथ बल्ले को वहीं पर फेंका और एक जानिब चल दिया। चंद लड़के उसके पीछे आने लगे तो वो एक लम्हे के लिए रुका और गर्दन मोड़कर देखा। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू कम आफ्टर मी, वो सपाट लहजे में बोलता एक जानिब को बढ़ गया। पीछे कुछ लड़कों ने तासिफ से तो कुछ ने गुस्से से हमज़ा को घूरा। हमज़ा ने अपना सर झटका, जबकि साथ खड़ा हन्नान नफ़ी में सर हिलाते हुए हातिम के पीछे भागा था। हातिम तेज़ तेज़ कदम उठाता एक बेंच पर जा बैठा। वो बेंच के साथ टेक लगाए आसमान की जानिब देख रहा था। अभी चंद पल ही गुजरे थे कि उसे अपने करीब आहट महसूस हुई। उसने खौफ से अपना सर झटका। मैंने मना किया था ना, उसने गुस्से से कहते हुए गर्दन मोड़कर नौवार्ड को देखा, मगर फिर किसी अजनबी को पाकर अपने लब बीच लिए। तेज़ी से गर्दन मोड़ते उसने गहरा सांस भरा। उसे याद आ गया कि उसने लड़के को हमज़ा के साथ देखा था। हन्नान छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब जा बैठा। क्या मसला है? उसके बैठने पर वो तेज़ लहजे में बोला। हन्नान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं हमज़ा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चंद लम्हों बाद वो बोला तो हातिम ने उसकी जानिब देखा और फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी तो क्या, उस बिगड़े हुए रईसज़ादे की माफ़ी भी नहीं चाहिए, वो संजीदगी से बोला तो हन्नान मुस्कुराया। गुस्सा आ रहा है? उसने हातिम के भीजे हुए हाथ देखे। हातिम ने उसे कोई जवाब न दिया। मुझ पर उतार लो, यकीन मानो मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो थोड़ा सा शरीर हुआ। मैं किसी एक इंसान का गुस्सा दूसरे पर नहीं उतारता। हन्नान हंस दिया। उसे उसूलों का पक्का ये इंसान पसंद आया था। तो फिर जाओ और उसके मुंह पर 2 मुक्के झड़ दो। हातिम ने गहरा सांस भरते हुए अपनी भीची में मुट्ठियाँ खोल दी। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, उसने रुख फेरते हुए कहा तो हन्नान की हंसी थमी थी। वो मेरे गांव का अगला सरदार है। उसके मध्यम लहजे पर हन्नान चौंक उठा। उसकी हैरत की इंतहा न रही। हातिम शाहगढ़ से था। तुम शाहगढ़ से हो?
اس کے لہجے کی حیرت حاتم سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے حنان کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایوان نگر اور شاہ گڑھ ایک ہی گاؤں کے 2 حصے ہیں۔ میں ایوان نگر سے ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اسے مت بتانا۔ حنان چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اذوات میں سر ہلایا۔ میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ اور وقت گواہ تھا کہ حنان نے اپنی زبان کا پاس رکھا تھا۔ میرے دوست بنو گے؟ اسے لگا تھا کہ حاتم عبد الرحمن کا دوست بننا کسی ذات سے کم نہیں تھا۔ حاتم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز کچھ جانچتا ہوا تھا۔ مگر تم تو حمزہ کے دوست ہو نا؟ اس کی بات پر حنان نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ تو یہ قانون کس کتاب میں لکھا ہے کہ حمزہ کا دوست حاتم کا دوست نہیں بن سکتا؟ اس کے جواب پر حاتم سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ حاتم کی ہر سوچ آواز پر حنان نے اذوات میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ حنان کے تخیل کو ہادی کے پرتجسس آواز نے حقیقت میں لا کر پٹخ دیا۔ اس نے ناگواری سے اپنے ساتھ چلتے ہادی کو دیکھا۔ بتاؤ نا۔ پھر کیا تھا؟ میں ہر روز حاتم کے پاس جا پہنچتا۔ آخر کار حاتم کو مجھے اپنا دوست ماننا ہی پڑا۔ اس نے اپنی ناگواری کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور حمزہ؟ یہ سوال اسامہ کی جانب سے پوچھا گیا تھا۔ حنان نے اب کی بار اسے دیکھا۔ اسے لائبریری اور حاتم کو شکست دینے کی سوچ سے فرصت ملتی تو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو باقی دونوں بھی ہنس دی۔ ان کی دوستی واقعی میں لاجواب تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس راہداری میں ویل چیئر کے پہیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ موسم کا سرد پن ہڈیوں کو جما دینے والا تھا۔ چیئر کی پشت پر موجود عبدالہادی اسے آگے کی جانب گھسیٹ رہا تھا، جبکہ حاتم کے دونوں جانب ایک ایک گارڈ موجود تھا۔ دفعتاً ہادی ایک کمرے کی باہر رک گیا۔ حاتم نے گردن موڑ کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا تو اس نے اذوات میں سر ہلایا۔ میں آپ کو اندر چھوڑ دیتا ہوں۔ گارڈز یہیں باہر کھڑے رہیں گے۔ اس کی سرگوشی راہداری میں گونجی تو دونوں گارڈز دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ہادی نے لمبا سانس بھرا اور دروازہ کھول دیا۔ حاتم کو دیکھ کر حافظ کا نہ جانے کیا رد عمل ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انہیں ہیٹر کی گرمائش محسوس ہوئی۔ اندر کافی سکون تھا۔ حاتم کی نظریں حافظ کے چہرے پر جمی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز کی دنیا میں مگن تھی۔ حافظ کے بستر کے قریب پہنچ کر اس نے ہادی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو اس نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آہٹ کے ساتھ ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چیئر کو قریب لے جا کر اس نے اپنی نگاہیں حافظ کے چہرے پر ٹکا دیں اور پھر اسے وقت کا حساب نہ رہا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ لمحے گزرتے چلے گئے مگر اس کا ارتکاز نہ ٹوٹا۔ وہ پورے 6 مہینوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں تشکر کا جذبہ ابھرا۔ اس نے حافظ کے ہاتھ کو خاموشی کے ساتھ دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے بالکل قریب رکھ دیا۔ کچھ اور پل سرک گئے، پھر اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی اس کے ہاتھ پر ٹکا دی۔ اس کا یخ بستہ ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تو ایک بوجھل سا سانس ہوا کی سپرد کی۔ آئی ایم سوری خانم۔ لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی اور آنکھ کے گوشے سے نکلتا آنسو بے ایمان ہوتا حافظ کے ہاتھ پر جا گرا۔ خانم، وہ اٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ اب حافظ کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے حافظ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ وہ اس کے پرسکون چہرے کو تک رہا تھا۔ خانم اٹھیں۔ آواز ہلکی سی بلند ہوئی۔ حافظ کے چہرے کا سکون متزلزل ہوا۔ حافظ اٹھو، میرا استقبال نہیں کرو گی؟ اب کی بار حافظ کی پلکیں لرز اٹھی۔ حاتم خاموش ہو گیا تھا کیونکہ حافظ شعور کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ حافظ کی پلکیں واہ ہوئی تو حاتم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے زندہ دیکھ کر حافظ کے چہرے پر کیسے تاثرات پھیل گئے۔ حافظ چند لمحے آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے گردن دائیں جانب موڑی۔ حاتم کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ حافظ اسے یک ٹک دیکھے گئی اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ وہ غالباً اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ اب آپ نہیں جائیں گے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ آواز میں ہلکی سی بے یقینی تھی۔ حاتم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ حلق سے ہلکی سی آواز نکلی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آنکھیں کھولوں گی تو پھر آپ غائب ہو جائیں گے، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ اس کی غیر موجودگی حافظ کے دماغ پر اس قدر منفی نظر انداز ہوئی تھی۔ اس نے ہلکا سا آگے جھکتے ہوئے حافظ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ حافظ، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن لفظوں سے حافظ کو یقین دلائے کہ یہ حقیقت تھی۔ حافظ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ وہ تعجب سے اس کے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں حقیقت ہوں خانم۔
آپ کا شوہر زندہ ہے۔ حافظ کی آنکھیں مزید پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اپنے ہاتھ چھڑوائے اور بیڈ سے نیچے اتری۔ ویل چیئر پر بیٹھے حاتم کی آنکھوں میں ملال پھیل گیا۔ خانم، کیا 6 مہینے کم نہیں تھے؟ حافظ ٹرانس کی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کی نظریں حاتم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے حاتم کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا۔ حاتم کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی۔ حافظ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوئی اور پھر کمرے میں اس کی سسکیاں گونج پھیل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حاتم نے اسے دور ہوتا دیکھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر اس کے ڈگمگاتے قدم حافظ کی جانب بڑھنے لگے۔ حافظ دیوار کے ساتھ لگ کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ خانم، حافظ نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ خواب اور تصور سے نکل کر وہ انسان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں زندہ ہوں حافظ، صحیح سلامت ہوں، پھر یہ رونا کس بات کا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ حافظ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بے یقین آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ چلائی۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب جا پہنچا تھا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تمہارے ساتھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ حافظ نے ہچکی بھرتے ہوئے اسے دیکھا جو اب نیچے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد کو دباتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جا بیٹھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے میں نے یہ 6 مہینے کیسے گزارے؟ حاتم نے اسے دیکھا۔ لگتا ہے آج شکووں کا دن ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ حافظ ابھی بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح رہ کر۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تو اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس کے جملے کا اثر حافظ کے چہرے پر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے خفگی سے تکنے لگی۔ اگر میں پاگلوں کی طرح نہ رہتی تو آپ کے ماموں حضور میرا نکاح اس حمزہ کے ساتھ کروا دیتے۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھی۔ اس کے جملے پر حاتم کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ آپ میرے نکاح میں تھی خانم، اللہ آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر حافظ نے اس کی جانب دیکھا اور پھر سے رو دی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اس کے بغیر زمین اس پر تنگ ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے کندھے کے ساتھ ٹکا دی۔ مہینوں کا فاصلہ ایک لمحے میں طے ہو گیا۔ حاتم نے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے اسے امان دی ہو۔ حافظ کے آنسو حاتم کے کپڑوں کو نم کرتے جا رہے تھے۔ وقت جیسے تھم چکا تھا۔ 6 مہینے کے بے ہوشی کے بعد حاتم کو یہ ملاقات کسی نعمت سے کم نہیں لگی تھی۔ اب رونا بند کرو، سارے دکھ سہنے کے لیے میں ہوں نا۔ جب سے آیا ہوں ان آنسوؤں سے استقبال کر رہی ہو۔ اس کے پرشکوہ لہجے پر حافظ کو اس کی قربت کا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ شرم اور خفت کے باعث سرخ پڑ گیا۔ وہ تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگی تو حاتم نے ہاتھ اس کے سر کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے سے روکا۔ حاتم نے سرعت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا اور پھر اس کی پیشانی کو ہلکا سا چھوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نہایت فرصت سے حافظ کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو سرخ پڑتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اچھا استقبال کیا ہے، اس نے متبسم لہجے میں کہا تو حافظ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ خجالت کے باعث اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہلکا سا لڑکھڑایا۔ حافظ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھوں کو سہارا دیا۔ حاتم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد اس نے حافظ کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیرے سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ ان 6 مہینوں میں کہاں تھے؟ حاتم دھیرے سے ہنسا۔ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا یہ محترمہ سب سے آخر میں پوچھ رہی تھی۔ حافظ کی منتظر نظریں حاتم کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کوما میں تھا۔ حافظ حیرت کے باعث چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں نہ سکی۔ کوما میں؟ حاتم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے؟ حاتم نے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ اس نے سوچنے کے لیے صرف ایک لمحہ لیا تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی نا؟ وہ نہایت یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ حمزہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا؟ اس نے حافظ کے سوال کی تردید نہیں کی تھی۔ حافظ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ یہ بات آپ کو مجھ سے زیادہ اچھے سے معلوم ہے۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے جو بھی ہوا تھا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ میں اپنے حال کو تمہارے ساتھ بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ میرا ساتھ دو گی؟ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے حافظ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی اور حافظ کی گرتی اٹھتی پلکوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ حافظ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو حاتم ہنس دیا۔
حافہ نے ٹرانس کی کیفیت میں اس کے رخسار پر پڑتے ہلکے سے گڑھے کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز سمجھ کر حاتم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ خوبصورت ہے نا؟ اس نے متبسم لہجے میں استفسار کیا۔ مسمرائزنگ، حاتم ہنس دیا۔ حافہ کی تعریف کرنے پر وہ محظوظ ہوا تھا۔ اس کے کہے کی آواز سن کر حافہ ہوش میں آئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ پڑ چکا تھا، جسے حاتم نہایت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ شکریہ خانم، وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے بولا۔ حافہ نے ایک پل اسے دیکھا اور پھر اپنی پلکیں گرا دی۔ اور تم نے ان 6 مہینوں میں کیا کچھ کیا؟ حاتم نے اسے پرسکون کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ حافہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ حاتم کے ابرو اشتیاق کے باعث اٹھ گئے۔ کیا؟ میں نے اس ہاسپٹل میں ہر طرح کے لوگ دیکھے، گونگے، بہرے، پاگل، کینسر کے مریض، اور پھر میں نے ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا۔ اللہ نے مجھے جسم کا ہر عضو عطا کیا ہے، اور پھر بھی میں نے اللہ کی اتنی ناشکری کی۔ یہاں موجود بہت سے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے ان پر رشک آیا۔ تو پہلے کس نے کہا تھا کہ تم بدصورت ہو؟ حافہ نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے اور پھر فوراً سے بند کر لیے۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی لہر ابھر آئی تھی اور پھر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ حاتم بھی اس کے ساتھ ہی ہنس دیا۔ آپ کو میں خوبصورت لگتی تھی؟ اس نے ہنستے ہوئے حاتم سے سوال کیا۔ تو حاتم نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں، بھورے گھنگریالے بال، سرخ پڑتی سانولی رنگت۔ وہ خوبصورت تھی یا اسے لگی تھی، وہ آج تک اس میں امتیاز نہیں کر پایا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک شریر گھنگریالی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ حافہ نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک دیا۔ جو دل کو خوبصورت لگتا ہے وہ نگاہ کو بھی اچھا ہی لگتا ہے، اس نے مبہم سے جواب دیا۔ تو حافہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ غلط بات، جو نگاہ کو خوبصورت لگے گا وہی تو دل کو اچھا لگتا ہے۔ حاتم اسے دیکھتا رہا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے تو تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، پھر تم میرے دل کو کیسے اچھی لگی؟ حافہ کو ایک دم چپ لگ گئی۔ یہ انسان آج اسے ہر بات پر لاجواب کر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو حاتم کو اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اس نے اداسی سے حافہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اب ڈر کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ حاتم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ مجھے اب جانا ہوگا، مگر تم فکر نہ کرو، ہادی تمہیں کل گھر لے جائے گا اور ڈاکٹر بھی سب کلیئر کر دیں گے۔ اب تمہیں پاگل ہونے کا ناٹک نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت جلد منظر عام پر آ جاؤں گا، مجھ پر یقین ہے نا؟ آخر میں اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت جلد ہماری رخصتی بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حافہ کی پلکیں گر گئی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے ویل چیئر پیچھے کی جانب گھمائی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کی سرگوشی پر حاتم مسکرا دیا۔ پھر کچھ لمحے بعد وہ گارڈز کی معیت میں واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جاری ہے۔ واہ، تو میں نے یہ ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کر لیا۔ آئی ہوپ کہ میری آواز اتنی بری ساؤنڈ نہ کر رہی ہو۔ میں نے پوری کوشش کی کہ جتنی آواز نکال سکتی ہوں ساری نکال کر ریکارڈنگ کروں، اور بس میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ ریکارڈنگ ٹھیک ٹھاک آئی ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہوئی ہو۔ اور بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ پر۔ پچھلے ہفتے کے ایپیسوڈ میں جب رائٹر نے ذکر کیا تھا کہ 3 جنے ہیں جو حاتم کے دوست ہیں اور اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے اپنے فالوورز سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ 3 جنے کون ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ وہ مجتبیٰ ہے، اسامہ ہے اور ہادی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی ریڈر یا نریٹر یا یوٹیوبر یا کریٹر جو بھی کہہ لیں آپ مجھے، میں نے بالکل صحیح جواب دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ حنان، ہادی اینڈ اسامہ۔ تو میں جیتتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی کوئز کمپٹیشن میں پارٹ لیا تھا اور بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور اس بات پہ آپ مجھے کانگریچولیٹ ضرور کریں۔ اور دوسری بات، جب میں ایپیسوڈ ریڈ کر رہی تھی تبھی میں نے کوشش کی کہ میں اسے یاد رکھوں کہ مجھے اینڈ میں اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حافہ نے بتایا کہ اس نے ہاسپٹل میں رہ کر یہ سیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم کا کوئی عضو نہیں ہوتا، یا پھر ان کو بہت ساری پریشانی ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت یاب بنایا، یا ہمارے جسم کے ہر عضو کو بالکل ٹھیک صحت مند بنایا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس بات پر مجھے اپنے اسکول کی ایک ٹیچر یاد آ گئی۔ بہت بچپن میں انہیں ہمیں سکھایا تھا
जब तुम सड़क पर चलो और तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखे जिसकी टांगें सलामत ना हो तो तुम अपने टांगों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब कोई ऐसा इंसान दिखे जिसकी आंखें सलामत ना हो तो तुम अपनी आंखों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब कोई ऐसा इंसान दिखे जो बीमार है तो तुम अपने सेहत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हम जब कभी भी किसी इंसान को देखते हैं जिसके अंदर कोई कमी है या सेहत ख़राब है या ऐसी चीज़ें जो उसके पास नहीं है और हमारे पास है, तो हमें फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये बात याद रखवाई है और मैं इस बात पर अमल करने की कोशिश करती हूँ जितनी हद तक पॉसिबल होती है या जितना भी हद तक अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है, समझ दी है। तो जो चीज़ मैंने बहुत बचपन में अपने टीचर से सीखी थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कन्वे करूँ, अपने अंदर आप भी ये आदत डालें शुक्रगुज़ारी वाली। मैं इतनी फ़िलॉसफ़ी वाली बातें नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार वंस इन अ वाइल्ड अगर कुछ अच्छी बात याद आ रही है तो बता देनी चाहिए, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। शायद आप कोई एक अच्छी चीज़ मैं आपको सिखा सकूँ या कोशिश तो करूँ सिखाने की। तो मैं आपको सिखाती हूँ यही कि जब भी आप कभी कोई ऐसे इंसान को देखो कि जिसमें कोई कमी है और वो चीज़ आपके अंदर नहीं है या आप सेहतमंद है, तो आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और हम जानते हैं कि हमारा जो रब है वो शुक्र अदा करने से खुश होता है और ज़्यादा नवाजता है। तो बिल्कुल हमारे अपने फ़ायदे की बात है। तो ठीक है, बस इस पे अमल करने की कोशिश करनी है अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो। और बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक नावल के एंड तक मेरी आवाज़ के साथ, ये ऐसे बैठी हुई आवाज़ के साथ भी बने हुए हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो बहुत 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 शुक्रिया। और बस मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने राय का इज़हार बताएं या आप मेरी बात से कितने मुत्तफ़िक़ हैं या मेरी बात में कोई गड़बड़ या गलती है तो मुझे ज़रूर सही करें। और बस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।